میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو زہیر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ٹھنڈیانی کی سیر کروائیں گے، جس میں راستے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈیانی ٹاپ پر موجود ان 4 مقامات کی بھی سیر کروائیں گے جنہیں دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے ٹھنڈیانی کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ لفظ ٹھنڈیانی کے لغوی معنی ٹھنڈی جگہ کے ہیں۔ ٹھنڈیانی سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ایبٹ آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 32 کلومیٹر ہے۔ کیونکہ ٹھنڈیانی روڈ کی توسیع کا کام جاری ہے تو اس لیے ہم نے جو ویلاگ سٹارٹ کیا ہے وہ کٹھوال گاؤں سے شروع کیا ہے اور اس سے آگے کالا پانی کا مقام آتا ہے اور پھر انسان ٹھنڈیانی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈیانی کا تمام راستہ گھنے جنگلات اور خوبصورت نظاروں سے اٹا پڑا ہے۔ ان درختوں میں چیڑ، بیاڑ اور دیار کے درخت شامل ہیں۔ ان تمام درختوں سے حاصل کی جانے والی لکڑ جہاں فرنیچر سازی کی صنعت میں کام آتی ہے، وہیں پر دوسری طرف یہ عمارت سازی کی صنعت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیونکہ ٹھنڈیانی کے جنگلات بہت زیادہ تھک ہیں، گھنے ہیں، تو ان میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں قدرت کی طرف سے، اور ان کو مختلف دواؤں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ موسم خزاں کا ہے اور درختوں سے پتے وغیرہ جھڑ رہے ہیں، لیکن ٹھنڈیانی کے جنگلات میں پائے جانے والے درختوں میں زیادہ تر اقسام سدا بہار درختوں کی ہیں، جو کہ سال کے 12 مہینے سرسبز و شاداب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ٹھنڈیانی آتے ہوئے آپ کو راستے میں بہت سے چشموں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جن کا پانی انتہائی میٹھا اور ہلکا ہے۔ اب ہم ٹھنڈیانی ٹاپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ٹھنڈیانی ٹاپ پر پہنچنے پر آپ کو لکڑ اور چادر کے بنے ہوئے ہوٹل اور ڈھابا نما ریسٹورنٹ ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر الحمدللہ ایک عدد مسجد اور مختلف محکموں کے ریسٹ ہاؤس بھی قائم ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک سینٹر جس سے مختلف قسم کی نشریات نشر کی جاتی ہیں قائم ہے۔ ٹھنڈیانی ٹاپ سیزن میں جہاں سرسبز و شاداب ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اس چوٹی کو بادلوں نے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ تمام نظارہ سیاحوں کو بہت محصور کن کرتا ہے، جس کی وجہ سے سیاح یہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ چونکہ ہم ٹھنڈیانی ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں تو اب ہم آپ کو ان 4 مقامات کی سیر کروائیں گے جن کا ذکر میں نے اپنے ویلاگ کے شروع میں کیا تھا۔ ٹھنڈیانی ٹاپ پر گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم اپنے پہلے مقام فارسٹ ریسٹ ہاؤس کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ فارسٹ ریسٹ ہاؤس جاتے ہوئے آپ کو یہاں پر ایک ویو پوائنٹ ملے گا، جس پر آپ کو ٹھنڈیانی کی بیک سائڈ کا جنگل اور سامنے کشمیر کی پہاڑیاں وغیرہ نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ فارسٹ ریسٹ ہاؤس جاتے ہوئے آپ کو 2 راستے ملیں گے، ایک پیدل ٹریک اور دوسرا گاڑی کا ہے۔ جس ویو پوائنٹ کے بارے میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا، اس کے بھی کچھ نظارے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹھنڈیانی کا پیدل ٹریک ہے، جو کہ ہائیکنگ والوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار قسم کا نظارہ پیش کرتا ہے، اور یہ تمام تر ٹریک 25 سے 30 منٹ کی مسافت کا ہے، جس میں آپ کو تقریباً 130 سیڑھیاں بھی ہائیک کرنی پڑیں گی۔ سیڑھیوں کی ہائیکنگ کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر سے ہموار راستہ طے کرنا پڑے گا، اور اس کی کچھ ہی دیر کے بعد آپ لوگ الحمدللہ آپ کو جو یہ سامنے فارسٹ ریسٹ ہاؤس کا ویو نظر آ رہا ہے وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور یہ ٹھنڈیانی کا سب سے اونچا مقام فارسٹ ریسٹ ہاؤس ہے۔ فارسٹ ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر ہم نے تمام فارسٹ ریسٹ ہاؤس کا چکر لگایا
اور اس کی تمام سائڈوں پر اس کی ایلیویشن چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ویوز چیک کیے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر اپنی کرسی بچھا کر موسم خزاں میں اس کے لان کے نظارے انجوائے کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں پر سے اسی بیک سائڈ دکھائیں گے۔ یہ ہے فارسٹ ریسٹ ہاؤس کی بیک سائڈ اور اس کے بیک والا لان۔ یہ تمام نظارے آپ کو دکھانے کے بعد ہم لوگ آپ کو یہاں سے فارسٹ ریسٹ ہاؤس دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے اور اپنے دوسرے مقام کشمیر ویو پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں آپ سے لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ 2 راستے نکلتے ہیں، ایک پکا پیدل ٹریک اور دوسرا کچا گاڑی کا راستہ ہے۔ تو یہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکا ٹریک ہے۔ اب ہم چونکہ ٹھنڈیانی کے دوسری ٹاپ کشمیر ویو پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ کشمیر ویو پوائنٹ پر آ کر جب آپ لوگ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے ٹھنڈیانی کا ایک بہترین گھنا جنگل، سامنے بادلوں میں گھری ہوئی کشمیر کی چوٹیاں آپ کو بہت ہی پر لطف کر دیں گی، اور ساتھ یہ ڈھابا نما ہوٹل اور اس کے ویوز۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تیسرے ویو پوائنٹ جو کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں نے قائم کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ یہ ٹھنڈیانی کی تیسری ٹاپ ہے جو کہ فار پویلین ہوٹل اینڈ ریزورٹ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں نے قائم کی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کچھ ہٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ریسٹورنٹ بھی قائم کیا ہوا ہے تاکہ لوگ سیزن میں یہاں آ کر اپنی انجوائمنٹ مکمل کر لیں۔ یہاں پر بچوں کے لیے انہوں نے کچھ جھولے اور کچھ ریمپس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سامنے جو آپ کو ہٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں ان میں رہائش اختیار کرنے کے لیے آپ کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور وہ تقریباً آپ سے پر نائٹ 7000 چارج کریں گے۔ یہ تمام تر تیسری چوٹی کی ایلیویشنز اور اس کے مقام کو دکھانے کے بعد ہم لوگ آپ کو اب ٹھنڈیانی کی چوتھی اور آخری ٹاپ ہے یہ، جس کے ویوز اور ایلیویشن وغیرہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔